تعمیر مسجد میں زکوٰۃ براہ راست نہیں لگ سکتی، کیونکہ فقہ حنفی کی روشنی میں زکوٰۃ کی درست ادائیگی کے لیے شرط ہے کہ پہلے کسی شرعی فقیر کو اس کا مالک بنایا جائے، اور مسجد جو ہے فی نفسی خود مالک بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ پہلے شرعی ہیلا کر لیں۔ اگر بہت ہی ضروری ہے مسجد میں زکوٰۃ دینا کہ اور فنڈ نہیں مل رہا ہے، تو پہلے کسی شرعی فقیر کو دے دیں اور اشارتاً کنایتاً اس کو مسئلہ سمجھا دیں، وہ سمجھ جائے مجھے کیا کرنا ہے۔ تو آپ کہیں میں نے تمہیں زکوٰۃ دی، وہ جا کے مسجد میں دے دے کہ اب میں یہ مسجد میں لگاتا ہوں، تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد اب وہ زکوٰۃ نہیں رہی، اب وہ شخص جا کے اس کو مسجد میں ڈائریکٹ لگا سکتا ہے۔ کیا صدقے کا پیسہ مسجد کی تعمیر پہ لگا سکتے ہیں؟ پریفریبل تو ہے کہ نہ لگایا جائے، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی سورس نہیں ہے تو اس میں شرعی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ علماء نے کہا جی صدقہ اور زکوٰۃ مسجد پہ نہیں مدرسے پہ لگے، اور یہ اس طرح کی ان کی اپنے قیاس رائے ہیں۔ اسلام میں تو بیت المال ہوتا تھا، پول میں سارا مال آتا تھا، چاہے وہ مال غنیمت جنگوں میں ہو، چاہے وہ رومن سے ملنے والا جزیہ ہو، چاہے مسلمانوں سے اکٹھی کی گئی زکوٰۃ ہو۔ یہ تین بڑے سورسز ہوتے تھے بجٹ کو میٹ کرنے کے لیے، اور پھر انہی سے فوجیوں کی تنخواہیں بھی دی جاتی تھیں، انہی سے مساجد بھی تعمیر ہوتی تھیں، اسی سے باقی جو فلاح عامہ کے کام ہوتے تھے، جو لوگوں کے وظیفے لگتے تھے، وہ مین بیت المال سے، اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہوتی تھی کہ زکوٰۃ کا پیسہ ادھر جائے گا تو مال غنیمت کا تو ادھر جائے گا، سوائے ایک خمس کے کہ وہ مال غنیمت کا 5واں حصہ جو ہے وہ آل البیت کو ملنا ہے، وہ قرآن میں آیا تھا۔ باقی یہ تفریق کوئی نہیں ہوتی تھی۔ یہ بعد میں لوگوں نے تفریقیں کی، وہ کہتے ہیں زکوٰۃ کا مال آپ اس لیے مسجد پہ نہیں لگا سکتے کہ زکوٰۃ میں کسی بندے کو مالک بنانا شرط ہے، اور مسجد کا مالک تو کوئی نہیں ہوتا، تو یہ بالکل غلط ہے۔ مالک بنانا تو کوئی شرط نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ کوئی تفریق ہوئی ہوتی تھی، اور مالک تو یہ بھی نہیں بناتے۔ آپ جب چندہ کاٹتے ہیں، چندہ بک پہ پتہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ کا خانہ علیحدہ بنا ہوتا ہے اور دوسرا یا چندہ بک کی علیحدہ بنائی ہوتی ہیں، تو لیکن جب آپ چندہ لکھ کے دے رہے ہو تو آپ مدرسے کو دے رہے ہیں، آپ مالک تو کسی کو ادھر بھی نہیں بنا رہے۔ ان مولویوں سے پوچھیں کہ بھئی آپ مدرسے میں مالک تو کوئی نہیں بنا رہے کسی کو، تو چندہ تو مدرسے پہ بھی نہیں لگ سکتا جب تک کہ کوئی بندہ مالک نہ ہو آپ کی ڈاکٹرن میں جو فقہ حنفی کی ہے۔ ہمارے نزدیک تو ہو جائے گا، تو آپ کو حیران کن ٹروتھ ریویل ہوگا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ وہ ہیلا کرتے ہیں، وہ جتنا پیسہ مہینے کا جمع ہوتا ہے نا، وہ ایک رات بچوں کو بٹھاتے ہیں، غریب بچوں کو جو مدرسے کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو سارا چندہ گفٹ کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اب آپ مدرسے کو دے دیں کیونکہ یہ گفٹ کیا تو آپ مالک بن گئے، مالک ہم نے بنا لیا۔ اس طرح کر کے کتا لال کرتے ہیں یہ، اور پھر وہ واپس ان کو گفٹ کرتے ہیں۔ یہ نہ کریں نا تو زکوٰۃ ان کے لیے لال ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تملیک کو مانتے ہیں۔ تملیک یہ ہے کہ مالک بنانا ضروری ہے۔ تعمیر مسجد میں زکوٰۃ براہ راست نہیں لگ سکتی، کیونکہ فقہ حنفی کی روشنی میں زکوٰۃ کی درست ادائیگی کے لیے شرط ہے کہ پہلے کسی شرعی فقیر کو اس کا مالک بنایا جائے، اور مسجد جو ہے فی نفسی خود مالک بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ پہلے شرعی ہیلا کر لیں۔ اگر بہت ہی ضروری ہے مسجد میں زکوٰۃ دینا کہ اور فنڈ نہیں مل رہا ہے، تو پہلے کسی شرعی فقیر کو دے دیں اور اشارتاً کنایتاً اس کو مسئلہ سمجھا دیں، وہ سمجھ جائے مجھے کیا کرنا ہے۔ تو آپ کہیں میں نے تمہیں زکوٰۃ دی، وہ جا کے مسجد میں دے دے کہ اب میں یہ مسجد میں لگاتا ہوں، تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد اب وہ زکوٰۃ نہیں رہی، اب وہ شخص جا کے اس کو مسجد میں ڈائریکٹ لگا سکتا ہے۔ تو یہ سارا جو ڈرامہ بازی وہ کرتے ہیں، اور یہ ڈرامہ آپ کو نہیں بتاتے، آپ کو ان کا ڈرامہ پتہ چل جائے، آپ کہیں یار یہ کون سا دین ہے جو تم نے بنایا ہوا ہے۔ اور ویسے ان کا تو حال یہ ہے کہ انہوں کو ایت کی منو تسی مالک بناؤ، تو جیسے ہی مالک بنو تسی لے کے باہر نال 2-4 لے جاؤ باڈی گارڈ، انہوں کو ادھا تواڈا تماشا لگایا ہوا ہے۔ یہ پہلے یہ کوئی تفریقیں نہیں ہوتی تھی۔ زکوٰۃ کے قدیم اور جدید 70 فقہی احکام و مسائل، وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں، اس میں میں نے یہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ بیان کی۔ اچھا، پھر حرام کا پیسہ جو ہے نا وہ آپ نے نہیں لگانا، وہ تو کسی بھی نیکی کے کام میں نہیں لگ سکتا۔ ہاں، اگر حرام کا پیسہ کسی کے پاس آ گیا تو وہ فلاح عامہ کے کاموں میں بغیر ثواب کے نیت کے لگا لے، ظاہر خرچ تو کہیں نہ کہیں اس نے کرنا ہے نا اس کو۔ جیسا کہ بعض اوقات لوگوں کے پاس کوئی اضافی سود کا پیسہ، وہ کہتے ہیں میں پاک کرنا چاہ رہا ہوں تو بینک میں تو لگ گیا ہوا پرانا، اب کیا کروں، تو پھر ہم کہتے ہیں چلے کسی غریب کو بغیر ثواب کی نیت سے دے دیں۔ لیکن مسجد کے حوالے سے جو ہے نا پھر وہ یہی مولوی آپ کو فتویٰ دیں گے، نہیں جی ہم ٹوائلٹس کے اوپر لگا لیں گے، سانو دیو صحیح مال۔ یار مسجد کے ٹوائلٹ کیا وہ حرام مال سے ہونے چاہیے؟ یعنی جو پاکی حاصل کرنے کی جگہ ہے جس کے اوپر آپ کی نماز ڈیپینڈنٹ ہے، یعنی جتنی ضروری مسجد ہے اتنا ہی ٹوائلٹ ضروری ہے۔ اگر آپ پاک و صاف ہی نہیں ہوں گے تو آپ جا کے نماز کیا پڑھیں گے؟